کیا آپ کبھی کسی کام کو نہیں کرنا چاہتے تھے جسے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا؟ یونا بھی اسی طرح کا تھا، لیکن اسے صحیح طور پر جاننا چاہیے تھا۔ وہ ایک اسرائیلی تھا اور یہودی بھی، خدا کے لوگوں میں سے ایک، لیکن صرف یہی نہیں، وہ ایک نبی بھی تھا اور ایک منادی کرنے والا بھی، اور اس کے وسیلے سے خدا نے دوسرے اسرائیلیوں سے کلام کیا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ خدا کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، پھر بھی وہ سوچتے تھے کہ خدا کو صرف انہی کی فکر ہے اور کسی کی نہیں۔ وہ اس کے خاص لوگ تھے اور انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا؟ یونا بھی اسی طرح سوچتا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے بہت عجیب تھا جب خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا۔ نینوا اسور کا ایک شہر تھا، ایک ملک جو کہ یونا کے رہنے کی جگہ سے کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ لیکن یہ صرف ایک شہر ہی نہیں تھا، یہ شہر اس پورے ملک میں سب سے بہترین اور اہمیت کا حامل تھا۔ جو لوگ وہاں پر رہتے تھے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ظالم اور گناہ گار لوگ تھے۔ خدا نے ان کی بدکاری کو دیکھا تھا اور خدا چاہتا تھا کہ یونا انہیں جا کر بتائے کہ خدا ان کے شہر کو تباہ کرنے والا ہے۔ یونا سمجھ نہ سکا کہ خدا اس سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہے۔ اگر خدا نینوا کے لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب سے تباہ کرنے کو تھا تو پھر لوگوں کو آگاہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ سزا کے حقدار تھے۔ اصل میں ہر کوئی سزا کا حقدار تھا، اور اس میں اس دور کا بھی ہر شخص شامل ہے۔ ہر طرف لوگ خدا کے قانون توڑ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ خدا ہر قسم کے گناہ کی سزا ضرور دے گا۔ کروڑوں لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع گناہ گاروں کے لیے مر گیا اور وہ ان کو ان کے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ سب جانیں؟ جی ہاں، بالکل، وہ چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام لوگ انجیل کی خوشخبری کو سنیں، لیکن اگر ہم انہیں بتائیں گے نہیں تو پھر وہ کس طرح سن سکتے ہیں؟ جتنا زیادہ یونا اس کے بارے میں سوچتا تھا اتنا ہی زیادہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ سریانی لوگ خدا کے لوگوں کے دشمن تھے، انہوں نے دوسروں پر کبھی بھی رحم نہیں کیا تھا۔ یہ صحیح نہیں تھا۔ نینوا کو موقع کیوں دیا جانا چاہیے؟ یقیناً خدا وہاں رہنے والے لوگوں کی فکر نہیں کرتا تھا۔ کیا وہ کرتا تھا؟ لیکن یونا اپنے دل میں جانتا تھا اگر لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اگر وہ اپنے گناہوں پر پچھتائے تو خدا انہیں معاف کر دے گا اور انہیں سزا نہیں دے گا۔ یونا نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ کیا نینوا کے بارے میں یونا کی یہ سوچ ٹھیک تھی؟ بے شک وہ صحیح نہیں تھا، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یونا ہوتے تو آپ کس طرح کی سوچ رکھتے جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہوں نے اپنے لیے خدا کی محبت کے بارے میں کبھی بھی نہ سنا ہو؟ کیا واقعی آپ ان پر افسوس کرتے اور ان کی مدد کرتے، یا پھر آپ یونا کی طرح ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ نجات حاصل کر چکے ہیں اور آپ خداوند یسوع کے ہیں، لیکن کیا آپ اتنے خود غرض ہیں کہ آپ دوسروں کی فکر نہیں کرتے جنہیں خدا کی معافی کی ضرورت ہے؟ بائبل میں خداوند یسوع کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں سے محبت کرنی ہے اور انہیں خدا کی معافی کے بارے میں بتا کر ان پر اپنی محبت ظاہر کرنی ہے۔ خدا ابھی بھی مہربان اور رحیم ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں خبردار کیا جائے اور وہ جان سکیں کہ خدا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دوسروں کو اس کا کلام سنائیں، جس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ یونا جا کر نینوا کے لوگوں کو آگاہ کرے۔ لیکن یونا خدا کے پیغام کو نینوا تک نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ اس کے بجائے اس نے خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے فیصلہ کیا، اور وہ خدا کے حضور سے جتنی جلدی اور جتنا دور ہو سکا بھاگ گیا۔ وہ یافا کی بندرگاہ کی طرف گرد و غبار والے راستے پر روانہ ہو گیا۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ کیا وہ واقعی سوچتا تھا
کہ وہ خدا سے بھاگ سکتا ہے؟ جب وہ یافا پہنچا تو اس نے ایک بحری جہاز دیکھا جو اسپین کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بالکل یہی چاہتا تھا۔ اس نے کپتان کو اپنا کرایہ دیا اور سوار ہو گیا۔ اب اسپین نینوا سے 2000 میل کے فاصلے پر تھا، سمندر کے بالکل دوسری طرف۔ یہ جگہ یونا کی سوچ میں کافی دور تھی۔ یونا کی سوچ میں وہ اتنی دور تھی کہ وہ وہاں جا کر خدا اور اس کے دیے ہوئے حکم سے دور بھاگ جائے گا۔ جلد ہی بحری جہاز بندرگاہ سے روانہ ہو کر سمندر کی طرف چل پڑا۔ موسم خوشگوار تھا، سمندری سفر کے لیے بالکل بہتر، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یونا کا مقصد کامیاب ہو گیا۔ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، جلد ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی بڑی لہریں جہاز کے ساتھ ٹکرانے لگیں اور جہاز کو کھلونے کی طرح اوپر کو اچھالنے لگیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جہاز یقینی طور پر تباہ ہو کر ڈوب جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شک وہ خدا ہی تھا جس نے وہ طوفان بھیجا تھا۔ یونا بھاگ نہیں سکتا تھا۔ خدا یونا سے جواب میں نہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ یونا کو ہاں کہنے کے لیے رضامند کرے گا۔ طوفان بدتر ہوتا گیا اور ملاح خوفزدہ ہو گئے۔ وہ اپنے خداؤں کے آگے مدد کے لیے گڑ گڑائے، لیکن کوئی مدد نہ آئی۔ پھر انہوں نے سارا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر جہاز ہلکا ہوگا تو شاید جہاز پانی پر تیرتا رہے۔ اور یونا وہ کہاں تھا؟ وہ نیچے جہاز کے اندر آرام اور سکون سے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ کپتان نے اسے وہاں پایا۔ اوئے اٹھ، تم اس طرح سے کیسے سو سکتے ہو؟ کپتان چلایا۔ اٹھ کر اپنے خدا سے دعا کر، شاید خدا سن لے اور جواب دے تاکہ ہم اس دنیا سے مٹائے نہ جائیں۔ ملاحوں نے ہر چیز آزما کر دیکھ لی۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اس جہاز پر کوئی گناہ گار شخص موجود ہے، ہمیں ضرور اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ ملاح اکٹھے ہوئے اور جلد ہی انہوں نے جان لیا کہ طوفان یونا کی وجہ سے آیا تھا۔ یونا سوچتا تھا کہ وہ خدا کی حضوری سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ ناممکن تھا۔ خدا ہر کسی کو دیکھتا اور ہر کسی سے واقف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے وہی کرنا چاہیے تھا جو خدا نے کہا تھا۔ یونا اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا مایوس اور ناخوش نہیں ہوا تھا۔ خدا کی نافرمانی ہمیشہ مایوسی اور رنج و مصیبت کو لاتی ہے۔ ہر کسی نے مڑ کر یونا کی طرف دیکھا۔ خدا کو نہ کہنا اس کے لیے کتنا برا اور پریشانی کا باعث ہوا ہوگا۔ ایک طرح سے ایسے لگتا تھا کہ اسے ملاحوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ملاح بھی ڈوب سکتے تھے۔ ملاح اس سے سوال کرنا شروع ہو گئے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ تیرا مالک کون سا ہے؟ میں ایک یہودی ہوں، یونا نے بیان کیا، اور میں خداوند کی پرستش کرتا ہوں، آسمان کے خدا کی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ملاح اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے پکار کر کہا۔ وہ ڈر گئے کہ یونا کی نافرمانی کی وجہ سے خدا اب ان سب کو سزا دے گا۔ اب طوفان اور بھی زیادہ بے رحم اور خطرناک ہو گیا تھا۔ سمندر کو دوبارہ ساکن کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ انہوں نے پکار کر کہا۔ اس طوفان کی وجہ میں ہوں، یونا نے کہا۔ آپ کو مجھے سمندر میں پھینک دینا چاہیے تو پھر یہ طوفان تھم جائے گا۔ لیکن وہ یہ کس طرح سے کر سکتے تھے؟ یونا ڈوب سکتا تھا۔ ملاح واقعی ہی یونا سے خوش نہیں تھے، لیکن وہ اسے سمندر میں پھینک نہیں سکتے تھے، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے جہاز کو زمین پر واپس لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اگر طوفان جلد ہی نہ رکتا تو وہ سب ڈوب جاتے۔ اب ان کے پاس اور کوئی حربہ نہیں تھا۔ وہ خدا کے آگے گڑ گڑائے، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں۔ پھر انہوں نے یونا کو اٹھایا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔
ملاح حیران تھے، ہوا رک گئی اور سمندر ساکن ہو گیا تھا۔ یونا نے اپنے خدا کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں وہ سچ تھیں۔ اس کا خدا حقیقی اور زندہ آسمانی خدا تھا جس نے ہر چیز بنائی تھی۔ ملاحوں نے خداوند کی عبادت کی اور اس کے ساتھ وعدے اور عہد و پیمان کیے۔ یہ نہایت شاندار تھا کہ جب یونا کو پانی میں پھینکا گیا اور جو کچھ ماجرا پیش آیا، اس کے وسیلے سے خدا نے ملاحوں کے دلوں کو بدل دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ پورے طور پر خدا کے ہو گئے تھے اور خدا سے ڈرنے لگے تھے۔ لیکن یونا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب وہ لہروں کے نیچے ڈوب گیا تو اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ اب کوئی امید نہیں، وہ یقیناً ڈوب جائے گا۔ اصل میں وہ اسی کا حقدار تھا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی اور نینوا کے لوگوں سے نفرت کی تھی۔ کیا یہ بات صحیح نہیں تھی کہ اسے نافرمانی کی سزا ملتی؟ لیکن رکو، خدا نے اتنی جلدی ہار نہیں مانی۔ خدا صرف یونا کو سکھانا چاہتا تھا کہ اسے خدا کا حکم ماننا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ ہم سب کے لیے خدا کا کوئی حکم ہے۔ اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے، وہ ہماری زندگیوں میں شاید ایسے حالات پیدا کرے گا جن کے وسیلے سے ہم جانیں گے کہ ہمیں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یونا پانی میں ڈوب گیا، وہ سمندر کی تہ میں ڈوب گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ اس کا خاتمہ تھا۔ اچانک کوئی بلند اور نہایت ہی بڑی چیز اس کے قریب آئی۔ یہ اس کی زندگی کی تمام مخلوقات سے زیادہ بڑی تھی۔ اس نے اتنی بڑی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے اس مخلوق کو بھیجا تاکہ وہ یونا کو نگل جائے اور یونا ڈوب کر نہ مرے۔ یونا اس مخلوق کے منہ سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ بہت بڑی مچھلی تھی، شاید ویل مچھلی تھی۔ اگر طوفان خطرناک تھا تو یہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ ایسی جگہ میں رہنا کتنا خوفناک ہے۔ تین دن اور 3 رات تک یونا اس مخلوق کے اندر رہا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ قبر کے اندر تھا، لیکن اس نے دعا کرنا شروع کی۔ یونا کے لیے یہ خدا کے پاس واپسی کی شروعات تھی۔ وہ خدا کے آگے گڑ گڑایا کہ مجھے بچا۔ پھر اس نے خدا کی حمد اور تمجید بھی کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا مجھے بچا سکتا ہے۔ یونا نے خدا کے ساتھ وعدے کیے اور کہا کہ وہ وہی کرے گا جو خدا اس سے چاہتا تھا کہ وہ کرے۔ خدا نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے یونا کو کنارے پر اگل دیا اور اگلے ہی لمحے یونا دوبارہ خشکی پر تھا۔ پھر خدا نے یونا سے کلام کیا۔ خدا کا حکم بدلا نہیں تھا۔ اس نے یونا کو دوسرا موقع دیا۔ نینوا کے عظیم شہر میں جا اور انہیں وہ پیغام دے جو میں نے تجھے دیا تھا۔ خدا نے اسے حکم دیا۔ اس بار یونا نے حکم مانا اور نینوا کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ یاد رکھو، اگر آپ خداوند یسوع کو اپنے نجات دہندے کے طور پر جانتے ہو تو آپ کے لیے خدا کا حکم یہ ہے، ساری دنیا میں جا کر ہر ایک کو انجیل کی خوشخبری سناؤ۔ خدا کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ ہاں، آپ سوچتے ہوں گے لیکن میں یہ کام کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہوں، میں مشنری نہیں بن سکتا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتا کر ابھی سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسکول میں لڑکے لڑکیاں ہوں گے اور شاید آپ کے خاندان میں کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے کہ انہیں گناہ سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ان کی فکر کرتے ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ فکر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ان کو بتاؤ کہ وہ کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں ایک چھوٹی کتاب دے سکتے ہیں جو انجیل کی خوشخبری کو بیان کرتی ہو، یا انہیں بتا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ان کے لیے کیا کیا۔ آپ ان لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں
جو کہ دوسروں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مشنری آپ کو خط بھیجنے میں خوش ہوگا تاکہ آپ کو بتا سکے کہ کس لیے دعا کرنی ہے۔ آپ اپنی جیب خرچ میں سے کچھ پیسے دے کر کھانا اور ضرورت کی چیزیں خریدنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے کام کر کے آپ خدا کے پیغام کو دنیا کے تمام لوگوں تک پھیلانے میں مدد کریں گے۔ اب یونا نینوا میں پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ تقریباً 60 میل کے رقبے میں یونا شہر کے اندر داخل ہوا۔ جب وہ سڑکوں پر چل رہا تھا، اس نے لوگوں سے پکار کر کہا، اگلے 40 دنوں میں نینوا تباہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے سنا اور یونا کی باتوں پر یقین کیا۔ ان کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا تھا۔ خدا ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے والا تھا، سب کچھ یہاں تک کہ ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ ان پر دہشت چھا گئی۔ یونا کو دیے ہوئے پیغام کے وسیلے سے خدا لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ ان کے گناہ کس قدر گھنونے ہیں۔ بادشاہ نے بھی وہ پیغام جو یونا خدا کی طرف سے لایا تھا اس کے بارے میں سنا۔ بادشاہ نے اپنے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم جاری کیا، کوئی بھی شخص نہ تو کچھ کھائے گا اور نہ ہی پیے گا، یہاں تک کہ جانور بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنے جانور کو ٹاٹ سے ڈھانپے گا۔ ہم سب خدا کے آگے گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہ گار اور بدکار کاموں کو ترک کریں گے۔ شاید خدا اپنے قہر سے باز آئے اور ہم پر رحم کرے تاکہ ہم مر نہ جائیں۔ پھر خود بادشاہ نے بھی ٹاٹ اوڑھ لیا اور وہ محل کے باہر گیا اور راکھ پر بیٹھ گیا تاکہ ظاہر کرے کہ وہ اپنے گناہ گار کاموں پر شرمندہ ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتائیں گے اور جو سنیں گے وہ اپنے گناہوں سے باز آ کر خدا کی طرف مڑیں گے، اور اگر دوسرے یہ نہیں کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ خدا صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ وفادار رہو اور اس کا پیغام انہیں سناؤ۔ یہ نہایت شاندار بات ہے جب لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ شاندار یہ ہوتا ہے جب خدا اپنا رحم ان پر ظاہر کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے نینوا کے لوگوں کو ان کے بدکار اور گھنونے کاموں کو ترک کرتے دیکھا تو خدا کو ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ خدا ان کو سزا نہیں دے گا۔ لیکن پھر ایک عجیب کام پیش ہوا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یونا نے کیسا محسوس کیا جب اس نے نینوا کے شہر کو خدا کی طرف راغب ہوتے دیکھا؟ یونا کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یونا ناراض تھا۔ اس نے خدا سے شکایت کی، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ یہی کچھ ہوگا؟ اسی لیے میں بھاگ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تو اصل میں نینوا کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تو مہربان اور رحیم ہے۔ یونا صحیح تھا، خدا مہربان اور رحیم ہے، لیکن یونا چاہتا تھا کہ یہ مہربانی صرف اس کے لوگوں پر ہی ظاہر ہو۔ وہ ابھی بھی سمجھا نہیں تھا کہ خدا تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب نجات حاصل کریں۔ آج خدا دنیا کے لاکھوں کروڑوں مرد اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا ان سے بھی محبت کرتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتے، وہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور جو خدا سے بڑھ کر دوسری چیزوں کو عزیز رکھتے اور ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی ان سے محبت کریں، اور جب وہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کی طرف مڑیں اور نجات پائیں تو آپ بھی خوش ہوں۔ یونا بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اے خداوند، مجھے مرنے دے، وہ چلا کر کہنے لگا۔ خدا نے کہا، کیا تجھے ناراض اور غصہ ہونے کا کوئی حق حاصل ہے؟ یونا نے جواب نہ دیا۔ آخرکار وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ شہر سے باہر نکل گیا اور اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی۔
وہ بیٹھ گیا اور مایوسی کے ساتھ وہاں انتظار کرنے لگا تاکہ دیکھے کہ خدا نینوا کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے امید تھی کہ ابھی بھی خدا انہیں سزا دینے کے لیے کچھ کرے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا نے لوگوں کو معاف کر دیا اور وہ برباد نہیں ہوئے تھے۔ جب یونا نینوا کے باہر بیٹھا تھا تو خدا نے ایک پودے کو یونا پر چھاؤں کرنے کے لیے جلدی سے اگایا۔ یونا بہت خوش ہوا۔ یہ اس جھونپڑی سے بہتر تھا جو اس نے بنائی تھی اور بہت ٹھنڈا اور چھاؤں دار تھا اور سورج کی تپش سے بچاؤ کرتا تھا۔ لیکن اگلی صبح خدا نے ایک کیڑا بھیجا جو پودے کی جڑوں کو کھا گیا تھا۔ جیسے ہی سورج نکلا پودا سوکھنے لگا اور مرجھا گیا۔ پھر بہت گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی اور یونا کو لگنے لگا کہ وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ میں مرنا چاہتا ہوں، اس نے ہامتے ہوئے اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب یونا غصے میں تھا کیونکہ پودا مرجھا چکا تھا۔ خدا نے اس سے دوبارہ کلام کیا، کیا تیرے پاس پودے کے لیے غصہ ہونے کا کوئی حق ہے؟ خدا نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں حق رکھتا ہوں، یونا نے آہیں بھرتے اور کراہتے ہوئے کہا۔ وہ مرنے کے لیے نہایت غصے میں تھا۔ خدا اس قدر یونا کی بہتری چاہتا تھا کہ اس نے یہ تمام چیزوں کو اس کی زندگی میں اس لیے ظاہر کیا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کس قدر غلط تھا۔ تم اس پودے کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے، لیکن تو نے نہ تو اس کو اگایا اور نہ ہی اس کی پرورش کی۔ نینوا کے بارے میں سوچ، عورتوں اور مردوں اور بڑے لڑکے لڑکیوں کے علاوہ وہاں پر 1,20,000 سے بھی زیادہ بچے رہتے ہیں۔ کیا مجھے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ یونا نے جواب میں خدا سے کیا کہا، لیکن کیونکہ اس نے بائبل میں کتاب لکھی یونا کی کتاب کے نام سے، اس لیے شاید وہ سبق سیکھ گیا تھا اور نینوا کے لوگوں کے بارے میں اس نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا تھا۔ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ کوئی ہزاروں لوگوں کی جو کھو گئے ہیں اور جنہیں خدا کی معافی کی ضرورت ہے، ان کی بجائے ایک پودے کی زیادہ فکر کرے۔ لیکن شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی بات ہے جسے آپ ان لوگوں پر جو کھو گئے ہیں ترجیح دیتے ہیں۔ کیا آپ اپنے کچھ دوستوں کو کھو دیں گے اگر آپ ان سے خداوند یسوع کے بارے میں بات کریں گے؟ شاید اس وجہ سے آپ نے انجیل کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کو اختیار کیا۔ کیا خدا آپ پر ظاہر کر رہا تھا کہ آپ دوسروں کی جنہوں نے انجیل کی خوشخبری کے بارے میں کبھی نہیں سنا، ان کی فکر نہ کرنے میں کتنے غلط تھے؟ کیا خدا نے آپ پر ان لوگوں کو ظاہر کیا جو لوگ اس کو جانے بغیر کھو گئے تھے؟ خدا سے مانگو کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کی اصل میں فکر کرے۔ خدا سے مانگو کہ وہ آپ کو ان کے لیے محبت بخشے جو آپ کی فکر اور آپ سے محبت نہیں کرتے۔ جی ہاں، ان کے لیے بھی جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں اور جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں۔ شاید انہیں بتانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں اپنی نظر میں پاک اور بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر دنیا کے ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے کبھی بھی انجیل کی خوشخبری نہیں سنی کہ خداوند یسوع ان کے لیے مر گیا۔ خدا انہیں بچانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ انجیل کو پھیلانے میں آپ کی مدد کرے۔ خدا سے مانگو کہ وہ دوسروں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے لیے اب آپ کو استعمال کرے، اور جو بھی کام خدا آپ سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے خدا کو ہمیشہ ہاں کہو۔ وہ مشنری جو آپ کے ملک اور دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو۔ اور اگر خدا آپ سے کہتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کی خدمت کے لیے کسی اور جگہ پر جاؤ، تو آپ کو چاہیے وہ جگہ جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو اس کا حکم مانو اور جاؤ۔ یہ کہانی بائبل میں کیوں موجود ہے؟
کیونکہ خدا آپ کو اور مجھے سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ جو غلطی یونا نے کی اسے مت دہراؤ۔ خداوند یسوع نے کہا، جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔